اس پرسکون مسکراتے ہوئے روادار پاکستان کو کون اس نہج پر لے آیا کہ جہاں عدم برداشت، رواداری کا فقدان اور تشدد کی فضا ایسی قائم ہوئی کہ اپنے سائے سے بھی لوگ ڈرنے لگے ہیں۔ سیاست میں تشدد، مذہب میں تشدد، حتیٰ کہ رویوں تک میں تشدد آ چکا ہے، اور سیاست میں موجود یہ تشدد عوام تک پہنچ چکا ہے۔ پاکستان کے ایک نامور صحافی ارشد شریف کو کینیا میں قتل کر دیا گیا۔ اس سانحے کی گونج اور پریشانی ابھی باقی تھی کہ ملک کے سابق وزیر اعظم عمران خان پر قاتلانہ حملے کی خبر آئی، اور اس کے ساتھ ہی بہت سارے پرانے زخم کھل گئے۔ جہاں ملک کے طول و عرض میں پھیلی ہوئی بے چینی اور انتشار میں اس خبر نے اضافہ کیا، وہیں بیرون ملک پاکستانی بھی ان المناک خبروں کے حصار میں ہیں، پریشان ہیں اور سوچتے ہیں کہ ایسا کیا ہو رہا ہے ملک میں۔ مختلف طبقہ ہائے فکر کے لوگ اس امر پہ بہت پریشان ہیں کہ ریاست اور حکومت دونوں ہی بڑھتے ہوئے تشدد کے رجحان کو نہ روک سک رہے ہیں۔ بے تحاشا بڑھتی ہوئی آبادی، بے روزگاری، غربت اور بے مائگی کے خاتمے کا بھی کوئی حل سیاستدانوں کے پاس نہیں۔ قانون کی پاسداری، آئین کا احترام، پارلیمنٹ کا وقار اور عوام کی سلامتی اور تحفظ جیسے خواب بن کر رہ گئے ہیں۔ یقیناً ہم سب دعا تو کرتے ہیں سکون کی، حالات کی بہتری کی، لیکن عمل مفقود ہے۔ شہر اکھڑے پڑے ہیں، دانشور اور صحافیوں پر قدغن ہے، موت ہے، حراست ہے، اور ہر باشعور فرد اسی کوشش میں ہے کہ کیسے وہ ملک کو چھوڑ کر چلا جائے۔ عمران خان پر ہونے والے قاتلانہ حملے کے بارے میں پاکستانی امریکن جو یہاں کے، جنہیں ہم کہہ سکتے ہیں اوپینین لیڈر ہیں، یعنی وہ رائے ہموار کر سکتے ہیں، وہ رائے دیتے ہیں، ہم نے ان چند لوگوں سے کچھ باتیں کی جو آپ کے لیے پیش ہیں۔ The assassination attempt on Prime Minister Imran Khan is an extremely unfortunate incident that has made an already volatile situation extremely and explicitly dangerous. The incident invoked memories of the 2007 assassination of former Prime Minister Benazir Bhutto, who was shot and killed in a similar fashion. As to who is behind it, we have a confessional statement and a video by the alleged perpetrator, named Nadeem. But the problem is that the PTI, which is Imran Khan's party, the leadership of the party has rejected the suspect's admission to the crime, and instead they have they have claimed that Prime Minister Shehbaz Sharif, Interior Minister Rana Sanaullah, and the military's Director of Counterintelligence are possibly to blame. This incident has pushed the government and the military into a pretty tight corner, with the national sympathy on Imran Khan's side. It is unclear what is going to happen in the next few days, but the next few days will be critical and most likely monumental in the country's history. آج جو واقعہ پاکستان میں پیش آیا اس کی میں شدید مذمت کرتا ہوں، اور کسی بھی سیاسی جماعت کو، کسی بھی سیاسی رہنما کو، کسی بھی سیاسی قائد کو تشدد کے ذریعے آپ راستے سے نہیں ہٹا سکتے، نہ اس کی مقبولیت کم کر سکتے ہیں بلکہ اس میں اضافہ کرتے ہیں۔ آج جو پاکستان میں واقعہ ہوا وہ ظاہر ہے کہ ایک تسلسل ہے ان واقعات کا جو کئی مہینوں سے ہمارے ملک کے اندر ہو رہے ہیں، اور یہ اس کا ایک طرح سے کلائمیکس تھا۔ جب بھی سیاست میں آپ ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے تیار نہ ہوں، دروازے بند کر دیں ایک دوسرے کے لیے، ٹیبل پہ بیٹھنے کو تیار نہ ہوں، اور صرف ایک دوسرے کے خلاف دشنام درازی کریں، تو اسی نہج پر حالات پہنچ جاتے ہیں۔ مگر میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہم سب کو بحیثیت ایک قوم اب اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ ہم اپنے اندر اتحاد پیدا کریں اور جمہوری روایات کو قائم کریں۔ ہمارا ملک ایک شدید جمہوری اور سیاسی انتشار کا شکار ہے، اور اس کے لیے ایک جامع پالیسی کی ضرورت ہے۔
میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ چاہے وہ پی ٹی آئی ہو، چاہے وہ پی ڈی ایم ہو، چاہے وہ اور سیاسی قوتیں ہوں، ہم سب کو ساتھ بیٹھ کر ڈائلاگ کے ذریعے چند بنیادی اصول جو معاشی ہیں اور سیاسی ہیں انہیں طے کرنا چاہیے. ایک دوسرے کی مخالفت کر کے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے عوام میں بے چینی پیدا کرنا میں سمجھتا ہوں کہ وقت کا تقاضا نہیں ہے. اور جو لوگ بھی اس سازش میں شامل ہیں ان کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ ان واقعات سے بھری پڑی ہے. لیاقت علی خان سے لے کر ذوالفقار علی بھٹو، اور ذوالفقار علی بھٹو کے بعد پھر باقی جو رہنما تھے بینظیر بھٹو صاحبہ، ان سب کے ساتھ جو ہے وہ ایسے ہی ہوا کہ ان کو جو ہے وہ غیر جمہوری طریقے سے تشدد کے ذریعے راستے سے ہٹایا گیا. لیکن ان کے نظریات اور ان کی مقبولیت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی. ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے اندر اتحاد پیدا کریں اور اندرونی اور بیرونی دشمنوں کو پہچانیں اور اس سازش کا شکار نہ ہوں. شکریہ. یہ یقیناً ایک انتہائی اندھوناک واقعہ ہے اور اس سے حالات بجائے سنبھلنے کے مزید بگڑیں گے، اور ہم سب کو یہ معلوم ہونا چاہیے، خصوصاً ان طاقتوں کو، ان قوتوں کو جن کے ہاتھ میں وہاں معاملات ہیں، کہ یہ جو بھی واقعات ہو رہے ہوں، چاہے جس کی طرف سے بھی کیے جا رہے ہوں، جو لوگ بھی اس میں انوالوڈ ہوں، ملوث ہیں، وہ پاکستان کے لیے اور پاکستانی جو ایک اتنی بڑی ایک قوم ہے، یعنی دنیا کی 5ویں بڑی قوم، آلموسٹ 23 کروڑ لوگ جس میں نوجوانوں کی اکثریت ہے، وہ ملک بجائے